اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہود کا دعویٰ تھا کہ جنت میں یہود کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں نصارہ کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ دونوں دعویٰ اللہ نے رد کیے اور کہا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جنہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں وضاحت کی گئی ہے کہ جنت جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو خلوص دل سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے تابع کر دیں اور بہترین کام کرے۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اس دن جس دن حساب ہوگا، جس دن قیامت ہوگی، جس دن جزا کا دن ہوگا، اس دن وہ اللہ کے امان میں ہوں گے۔ یہ آیت بلا سے شروع ہوتی ہے۔ بلا کا لفظی معنی ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ گویا کہ اس سے پہلے کچھ بات چل رہی تھی، اس کے جواب میں بلا کہا گیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے، ایک سینٹنس بنائیں گے ادھر، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہاں، کیوں نہیں۔ ہاں، او یس، وائی ناٹ، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی
اسی کے جواب میں یہ نعم کے معنی میں آیا ہے. نعم، ہاں، کیوں نہیں؟ ہاں، نعم، ہاں، کیوں نہیں؟ اوپر والی آیت میں آ گیا تھا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جب تک نہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہاں فرمایا گیا بالکل کیوں نہیں داخل ہو جائے گا، بلا کیوں نہیں داخل ہو جائے گا. من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص اسلم اس نے تسلیم کیا، he accepted، وجہہ، وجہ مفعول بھی ہے، وجہ مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ ہے. اسلم فعل ماضی ہے اور فاعل اس کا ہوا آئے گا. من جو ہے یہ اسم شرط ہے، کنڈیشن ہے. اسلم وجہہ للہ جار مجرور ہے، متعلق اسلم. اسلم وجہہ للہ، اس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع، اللہ کے تابع کر دیا. اللہ کے تابع کر دیا. اس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا. من کس نے؟ جس نے. اب اس کے بدلے جس نے آئے گا. جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا وہ کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگا.
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، بھلا وہ کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں؟ گویا کہ وہی داخل ہوگا جنت میں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہو گیا ایک شرط۔ ایک شرط کیا ہے؟ چہرہ اللہ کے تابع کرنا۔ دوسرا شرط وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہوا مبتدا، محسن خبر، واو حالیہ ہے۔ حالیہ کا مطلب ہے اس حالت میں کہ وہ، یہ اسی کے ساتھ ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اس حالت میں کہ وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، وہ کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگا؟ گویا کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس آیت میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک وجہہ للہ، اس نے اللہ کے آگے اپنا چہرہ تابع کر دیا ہوگا اللہ کے آگے۔ دوسرا وہ محسن ہے۔ محسن آیا ہے احسن سے، احسن، احسن، اس نے بھلائی کی۔ 1 2 3 4 لیٹر ہے، اس کا مضارع بن جائے گا یحسنو، وہ بھلائی کرتا ہے۔ اس یحسنو کو یہ کے بجائے مک لگائیں گے، محسنو، وہ شخص جو بھلائی کرتا ہے۔ محسنو، محسن کا لفظی معنی ہو گیا احسان کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اس پیٹرن کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ بھلائی کرتا ہو، بھلائی کرنے والا شخص ہو، نیکی کرنے والا شخص ہو۔ دو چیزیں ہیں اس کی، ایک تو اس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ نیکی بھی کرنے والا ہو۔ اس کے لیے کیا ہے، یہاں تک یہ سینٹنس شرط میں ہے، من سے لے کر وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ جملہ شرطیہ کا پہلا حصہ ہے۔
دوسرا حصہ اس کا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فا جواب و شرط پر آتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، فا کو کہتے ہیں یہ رابطہ ہے. فا رابطہ ہے کس کے درمیان؟ پہلے حصے کے، شرط کے پہلے حصے اور دوسرے حصے کے درمیان یہ جو فا ہے یہ رابطہ بناتا ہے. لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور خبر مقدم، خبر پہلے آئی ہے. اجرو مبتدا مؤخر، مبتدا ہے اور مضاف بھی ہے، ہو مضاف الیہ ہے. when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ. ان دا ظرف ہے اور رب مضاف الیہ ہے، ہی اور یہ بھی مضاف الیہ ہے. عند ربہ اپنے رب کے پاس، اجرہ اس کا اجر، اس کا اجر، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. لہو اسی کے لیے ہے، اجرہ عند ربہ اپنے رب کے پاس وہ اس چیز کا اجر پائے گا. کس چیز کا اجر پائے گا؟ جو نیک اعمال اس نے کیے اس کا اجر اپنے رب کے پاس پائے گا. پہلی شرط ہے اسے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرنا ہے. چہرے میں کیا کیا ہے؟ چہرے میں آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے. ان کو تو اللہ کے تابع بنانا ہے. جس شخص نے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا گویا کہ اس کا پورا جسم اللہ کے تابع ہو جاتا ہے. چہرہ اللہ کے تابع کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے ذات مراد ہو، پورا وجود مراد ہو. دوسرا پوائنٹ ہے اس نے نیک اعمال کیے ہو. اگر اس نے چہرہ تو اپنے رب کے تابع کر دیا مگر جو اعمال کیے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھے، حسن عمل کسے کہیں گے؟ محسن اس نے اچھا عمل کیا ہے. اچھا عمل کون سا ہے؟ اچھا عمل وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو.
اگر اس نے چہرہ اپنے رب کے تابع کر دیا اور قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کی تو یہ منافقت ہے۔ تو وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ لہذا دو چیزوں کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو۔ اس کو تو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرنا ہے اور جو عمل کرنی ہے مخلص طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق کرے، وہی حسن عمل ہے۔ تبھی تو فلاح اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے ہے اس کے رب کے پاس اس کا اجر۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یحزنون حزن سے آیا ہے، یحزنون آیا ہے حازنہ سے آیا ہے۔ حازنہ یحزنو، حازنہ یحزنو، حازنہ ہی گریوڈ، اس نے غم کیا۔ یحزنو ہی گریوز، وہ غم کرتا ہے، وہ غم کھاتا ہے۔ یحزنون، وہ کوئی غم نہیں کھاتا ہے۔ ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہے۔ علیہم جار مجرور ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کوئی غم کریں گے اس دن جب اکثر و بیشتر لوگ خوف اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس دن ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور نیک عمل کیے، اچھے اعمال کیے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیے۔ اس آیت سے ایک فائدہ یہ بھی نکلتا ہے کہ عمل کے بغیر اگر پیغمبر علیہ السلام کا بھی بیٹا ہوگا، کسی ولی کا بھی بیٹا ہوگا، عمل کے بغیر وہ کچھ نہیں پائے گا۔ یہود عمل کے بغیر جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے تھے، نصارہ عمل کے بغیر جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس آیت میں انہیں فرمایا گیا من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وہو محسن، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلاح اجرہ عند ربہ، اسی کے لیے ہے اس کے رب کے پاس اجر۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی کو اس دن نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ اللہ ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنے نفسوں کو اپنے رب کے حوالے، اپنے رب کے تابع بنانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم.